السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخر ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کیوں ہوئی، آگے کیا ہوگا اور کیا یہ ورلڈ وار 3 کا اندیہ ہو سکتا ہے۔ حقیقت جانیں گے اس ویڈیو میں۔ 2025 کا سال تاریخ میں ایک نئے موڑ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ایران اور اسرائیل دو طاقتور دشمن اب کھلی جنگ میں آمنے سامنے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، یہ جنگ شروع کیوں ہوئی اور کیا یہ ایک عالمی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتی ہے؟ آئیے اس کی تہہ میں چلتے ہیں۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد سے ایران نے اسرائیل کو غاصب ریاست قرار دیا، جبکہ اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام کو وجودی خطرہ سمجھا اور دونوں ممالک نے دہائیوں تک پراکس وارز لڑیں، کیونکہ اسرائیل کے بقول ایران فنڈنگ کرتا ہے حزب اللہ جو کہ لبنان میں ہے، حماس جو کہ غزہ میں ہے اور حوثیز گروپ جو کہ یمن میں ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی وجہ: جب اسرائیلی سیکرٹ انٹیلیجنس سروس موساد کو اس بارے میں پتہ لگا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام مکمل ہونے والا ہے، تو 13 جون 2025 کو اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کے تحت ایران پر حملہ کیا اور ڈائریکٹ ان کے نیوکلیئر انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا اور ان کے آئل گیس ریسروسز کو تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ اور ان کے ملٹری لیڈرز کو بھی اپنا ٹارگٹ بنایا، اور یوں ایک خاموش جنگ ایک دہکتا ہوا محاذ بن گئی۔ لیکن ایران بھی اب چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا جس کا نام تھا سیویئر پنشمنٹ، جس میں ایران نے اسرائیل پر ہائپرسونک اور بیلسٹک میزائلز کی بارش کر دی اور جروسلم اور تل ابیب جیسے شہروں کو نشانہ بنایا۔ اس موقع پر اسرائیل کا آئرن ڈوم بھی ان سب میزائلوں کو نہ روک سکا۔ اگلے 2 دن حالات اور بھی خراب ہوئے جب ہفتے کی رات کو اسرائیل ڈرونز نے ایران کے سب سے بڑے ساؤتھ پارس گیس کمپلیکس پر اٹیک کیا، جس سے وہاں کی ریفائنری میں آگ لگ گئی اور مجبوراً ایران کو اپنے ورلڈ لارجسٹ گیس پروڈکشن پلانٹس کو بند کرنا پڑا، کیونکہ اسرائیل نے کبھی ایران کے انرجی انفراسٹرکچر پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا۔ لیکن اس حملے کے بعد ایران نے بھی ٹھان لیا کہ تیل کا بدلہ تیل سے لیں گے، اور اسرائیل کے حائفہ بزن ریفائنری پاور اسٹیشن کو تباہ کر دیا اور اسرائیل کو وارن کیا اگر وہ باز نہ آیا تو اگلا وار اسرائیل کی اکانومی پر ہوگا۔ 16 اور 17 جون کو اسرائیل نے اپنے لوگوں کو وارن کیا کہ ایران کے میزائلوں سے بچنے کے لیے تیار رہیں۔ اسرائیلی گھروں میں بنکرز بنے ہوتے ہیں جس سے کسی بھی وار کے دوران وہ خود کو محفوظ رکھیں، لیکن ایران نے کچھ ایسا کیا جس کا اسرائیل نے سوچا بھی نہ تھا، یعنی اسٹریٹ آف ہارمز جو کہ ایران کے کنٹرول میں ہے۔ اس ایریا میں کمرشل شپس کے GPS سسٹمز کو جام کرنا شروع کر دیا، جس سے یہ جہاز نیویگیٹ ہی نہ کر پائیں، جس کی وجہ سے شپس کی ڈیلیوریز لیٹ ہوئیں اور آئل اور گیس کی پرائسز میں اضافہ ہوا، جو کہ ورلڈ اکانومی کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اگر اسرائیل ایران کی اکانومی پر اٹیک کر رہا ہے تو ایران ورلڈ اکانومی کو متاثر کر رہا ہے۔ یہ اسٹریٹ آف ہارمز اتنا ضروری ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمر G7 کو چھوڑ کر واشنگٹن DC واپس آئے اور یہ وارننگ دی، ایویکویٹ تہران، یعنی تہران کو خالی کرو۔ اور دوستوں، یہیں سے آغاز ہوتا ہے ورلڈ وار 3 کا، جس کی وجہ ہے پانی۔ وہ کیسے، چلے جانتے ہیں۔ ریزن آف ورلڈ وار 3: جب ہم یہ سنتے ہیں تو اس سے مراد پینے والا پانی یا دریاؤں کا پانی نہیں، بلکہ سمندری پانی ہے، کیونکہ دنیا کا 70% حصہ پانی ہے اور دنیا کی 80% ٹریڈنگ پانی کے راستے سے ہی ہوتی ہے۔ اگر تیسری جنگ عظیم ہو تو اندیشہ ہے کہ وہ پانی کی وجہ سے ہوگی۔ تو معائنہ کرتے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز کا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ شاید کہ اس راستے سے آنے والی بہت سی چیزیں آپ نے لی ہوں گی جو اسی راستے سے آتی ہیں، اور صرف دنیا کی ٹوٹل آئل کنزمپشن کا 20% حصہ صرف اس ایک حصے سے گزر کر آتا ہے۔ اب جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں نے بات کی تھی کہ یہ ورلڈ وار 3 کا آغاز ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی ورلڈ وار تب کہلاتی ہے جب دنیا کی سپر پاورز اس میں انوالو ہوں۔ لیکن فی الحال دنیا میں ایک سپر پاور ہے اور وہ ہے امریکہ، لیکن ساتھ ہی ایک اور پاور بھی ہے جو ہے چائنا۔
امریکہ کہتا ہے کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا اس میں امریکہ شامل نہیں تھا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنا ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ امریکہ نیچرلی اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، لہٰذا امریکہ نے اپنے 2 ایئر کرافٹ کیریئرز گلف میں بھیج دیے، جبکہ ویسٹ ایشیا میں KC-135 اور KC-46 ایئر کرافٹ پلینز ریڈی ہیں جو فائٹر جیٹس کو مڈ ایئر ریفیول کر سکتے ہیں۔ امریکن نیوی ڈسٹرائرز میڈیٹرینین سی میں ری پوزیشن ہو چکے ہیں، جس سے اسرائیل کو مزید میزائل ڈیفنس ملے گا۔ یعنی امریکہ نے اسے اپنی ہی جنگ سمجھا ہے اور انڈائریکٹ اسرائیل کے ساتھ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ حال ہی میں یمن میں ہوتھی گروپ نے امریکہ کے فائٹنگ جیٹ F-18 کو تباہ کیا تھا، اور ہوتھی گروپ وہی گروپ ہے جسے ایران سپورٹ کرتا ہے۔ دوسری طرف چائنا بھی خاموش نہیں بیٹھے گا اور اس نے بھی اپنی سائیڈ چن لی ہے، اور چائنا کے فارن منسٹر وانگ یی نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایران پر اسرائیل کی طرف سے اتنا بڑا حملہ ناقابل برداشت ہے اور یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی بھی ہے، کیونکہ چائنا کو ایک بہت بڑا نقصان ہے جو کہ ہے آئل، کیونکہ چائنا ورلڈ لارجسٹ آئل امپورٹر ہے جو کہ ایران سے $220 ملین کے گڈز امپورٹ کرتا ہے اور $668 ملین کے گڈز ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یعنی چائنا کی ایران سے زبردست ٹریڈنگ ہے، اور چائنا ایران کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے، اور یوں اگر امریکہ اس جنگ میں ڈائریکٹ اترتا ہے تو چائنا کو بھی اس جنگ میں حصہ لینا پڑے گا، اور یوں ورلڈ وار 3 کا آغاز ہو سکتا ہے۔ دراصل ہو یہ رہا ہے کہ رشیا، چائنا، نارتھ کوریا اور ایران کا ایک گروپ بن چکا ہے، اور اس گروپ کا نام ہے ایکسس آف اپہیول۔ اب کیونکہ ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے اور گزشتہ دنوں اس ایریا میں کمرشل شپس کے GPS سسٹم کو جام بھی کیا ہے، جس سے آئل کی ڈیلیوری لیٹ ہو رہی ہیں اور پرائسز بڑھ رہی ہیں، تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اس میں فائدہ ہے روس کا، کہ جو ایکسس آف اپہیول کا ایک بڑا ملک ہے، اور یہ ایران کے بعد دوسرا ملک ہے جو پورے ورلڈ میں تیل بیچ سکتا ہے، اور تیل پھر روس سے امپورٹ کیا جائے گا، اور اس طرح روس پورے ورلڈ میں تیل بیچ سکتا ہے اور امریکہ کو مجبور کر سکتا ہے کہ اس پر لگی پابندیاں ختم کی جائیں، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہار ہوگی، کیونکہ وہ یوکرین اور رشیا کی وار بھی ختم نہیں کر پائے اور رشیا پر لگئی پابندیاں بھی واپس لے لیں، اور یہ امریکہ ہونے نہیں دے گا۔ اس لیے بحرین میں US 5th فلیٹ تعینات ہے جو اس بلاکیج کو ہونے نہیں دے گی، اور اگر ہوئی تو امریکہ ڈائریکٹ اس جنگ میں اتر جائے گا، اور دوسری طرف سے چائنا جو ایکسس آف اپہیول کا ایک مین حصہ ہے، اور یوں ورلڈ وار 3 چھڑ سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ایک طرف ہے ایکسس آف اپہیول اور دوسری طرف ہے تمام ویسٹرن کنٹریز، اور یہ سب ہونے والا ہے، امریکہ کو یہ پتہ تھا، اس لیے اس نے بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان کی صلح بھی کروائی تاکہ وہ پاکستان کی سرزمین کو اپنا بیس بنا کر ایران پر نظر رکھ سکے اور ضرورت پڑنے پر حملہ بھی کر سکے۔ اس لیے امریکہ مانے یا نہ مانے، پاکستان امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے جو کہ ہے اس کی لوکیشن، کیونکہ پاکستان آئیڈیالوجیکلی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اکلوتا مسلم ممالک ہے کہ جس کے پاس ایٹمی پاور ہے، اور اگر ایران کسی وجہ سے اپنا نیوکلیئر پروجیکٹ پورا نہیں کر پایا تو پاکستان ایران کو بھی نیوکلیئر پاور بنانے میں مدد کر سکتا ہے، اور یہ بات ایک ایرانی جنرل نے کنفرم بھی کی ہے، کیونکہ پاکستان کے شاہین 3 میزائل نیوکلیئر پاور کے ساتھ ایران کے کسی بھی شہر پہنچ سکتے ہیں، اور یوں پاکستان اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ FBI نے جو پاکستان کو لون دیا ہے وہ اسی شرط پر دیا ہو کہ پاکستان ایران کو اپنی کوئی بھی ایٹمی ویپنز مہیا نہیں کرے گا۔ ان سب معاملات میں ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم رہے۔ تو دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں YouTube چینل نور اسلام 01 کو۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔